बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आज के मेज़बान जनाब एहसन भून साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरे बार काउंसिल के चेयरमैन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब अशतर औसाफ साहब, बार काउंसिल पाकिस्तान के इलेक्टेड सरबराह हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब, मेरे बड़े भाई मौलाना अब्दुल वासे साहब, वफाकी वज़ीर हाउसिंग, जो कि सही मानों में जिनकी वजह से ये सारे मामलात हम इस तक लेके आए कि हम आज सारे इकट्ठे हैं, मौलाना असद महमूद साहब, छोटे भाई हैं, लीडर बड़े हैं, लेकिन आपका ताउन हमेशा हमारे साथ रहा, जनाब आज चीमा साहब, जिनके बारे में भून साहब ने तफसील से आपको आगाह किया, इंतहाई काबिल एहतराम साबिक़ सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अरकान पाकिस्तान बार काउंसिल, सदूर सेक्रेटरीज़, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एग्जेक्टिव बार एसोसिएशंस, ये सदर लाहौर हाई कोर्ट बार तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर साहब, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस पुरवकार तकरीब में जनाब वज़ीर आज़म, मैं आपकी टीम के एक कारकुन के तौर पे तो शरीक हूँ, लेकिन पिछले 30 साल से जिस ख़ानदान से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जिस वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आज उनकी नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपका और आपकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वकला बरादरी के इस दरीना मसला को उस रफ्तार के साथ हल की तरफ लेके गए हैं जिस रफ्तार के लिए आप जाने जाते हैं। जैसे भून साहब ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद मेरे ये सारे सीनियर्स और पाकिस्तान बार काउंसिल का डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदारान के साथ आपको मुबारकबाद देने के लिए गया, तो आपने उस टाइम पे अहद चीमा साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी और मुझे भी उसमें शामिल करके हुक्म दिया कि इसको जितनी तेज़ रफ्तारी से किया जा सकता है करें और जो दीगर मुतालबात हैं उन पे भी फौरी तौर पे अमल करें। उसके बाद काबीना का हल्फ होने के बाद मौलाना अब्दुल वासे साहब ने सही फरमाया, इस प्रोजेक्ट की तकमील मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर ज़ाती इंटरेस्ट ना लेते तो शायद रफ्तार ये ना होती। तो वज़ीर आज़म साहब के शाना बशाना उनके जो बड़े हैं उन्होंने भी हक़ अदा किया और आज हम आपके सामने सुरखरू हैं कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इसका फ़ेज़ 1 है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पार्ट पे जो फ़ेज़ 1 है, उसके अलॉटमेंट लेटर्स तमाम दरख्वास्त गुज़ार जितने दरख्वास्त गुज़ार थे उनके लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ भून साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने बाहर वो दूसरी बातों में उलझ गए थोड़े से, उन्होंने बताया कि बाहर हमने स्टेशन वाइज काउंटर्स कायम किए हैं और वहाँ पे बड़ी मुस्तैद टीमें बैठी हैं। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी तेज़ी के साथ ये फंक्शन के साथ साथ जब होता है तो ये इंशाअल्लाह आपके वो वसूल पा लेंगे आप। मेरी भून साहब आपसे ये भी गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी, आज कई दोस्त नहीं आ सके, सफ़र बहुत तवील थे, कुछ सैलाब की सूरत हाल सिंध बलूचिस्तान में, तो आप हाउसिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके ख़ुद जाएं, कोयटा में, कराची में, पेशावर में, मुल्तान में, लाहौर में, और जो लोग नहीं पहुंच सके उन तक उनकी अमानतें पहुंचाएं। ये बात याद रखी जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे भून साहब ने तफसील से अर्ज़ कर दिया कि ये सफ़र 2010 में इसे कंसीव किया गया, 2012 में यासीन आज़ाद साहब ने इस पर अमली इकदाम उठाते हुए उस वक्त की हुकूमत से 2012 में राजा परवेज़ अशरफ साहब आ चुके थे जिन्होंने अनाउंस किया कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन ये मुझे कहते हुए फिर फ़ख्र महसूस होता है कि 2016 में जब इसके लिए ज़मीन का हसूल हुआ और नोटिफिकेशन जारी हुए और इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन मुख्तस की गई, ये आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हासिल है और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी इस प्रोजेक्ट की। और आज मेरे लिए और तमानियत की बात है कि इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा तकमीली मरहला जो है
وہ وزیر اعظم پاکستان میرے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے، یقین کامل ہے، میں ان کے ایک ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ سال میں نہیں جائے گا، 2 سال میں نہیں جائے گا۔ مولانا واسع صاحب کی موجودگی میں، ان کی ٹیم کی موجودگی میں، وزیر اعظم صاحب کا جو انٹرسٹ ہے اس پروجیکٹ کے لیے، انشاءاللہ العزیز اس پہ تعمیراتی کام میں آپ کو وہ رفتار نظر آئے گی جو اس حکومت کی پہچان ہے، جو میاں شہباز شریف صاحب کی پہچان ہے۔ میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا آج، لیکن بار کا رول ہمیشہ ملکی سیاست میں بھی رہا ہے، اور جیسے بھون صاحب نے کہا کہ آئین کی حکمرانی قانون کی بالادستی کے لیے بھی رہا ہے۔ بار اور بینچ میں بھی تعلقات اسی حوالے سے اہم ہیں کہ یہ دونوں حصول انصاف کے اس نظام کے 2 اہم ستون ہیں جس کے اوپر یہ سائبان کھڑا ہے۔ ٹرائکوتھمی آف پاورز کا جو اصول ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، تو آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھون صاحب کی چند باتوں کی ضرور تائید کروں گا کہ بار جب بھی بینچ کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہے تو ہمیشہ عدالت کی بہتری کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے، شفافیت کے لیے، غیر جانبداری کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کرتی ہے۔ تو میری یہ استدعا ہوگی جو اہل اختیار ہیں عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ میں بیٹھے ہوئے، کہ ان کا جو روایتی رشتہ ہے بار کے ساتھ اس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ ماحول پیدا کریں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب سربراہ بھی ہیں اور اس خاندان کے بڑے بھی ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ ہمارا حکومتی سطح پہ بھی ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز، وزارت قانون و انصاف میں بیٹھے ہوئے اٹارنی جنرل صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بالکل اس میں اپنا جتنا حصہ، جتنا کردار ہے ادا کریں گے، کیونکہ جب تک یہ کنبہ خوشحال ہے، بار اور بینچ ایک پیس پہ کام کر رہے ہیں، حصول انصاف جو ہے، جو اصل سٹیک ہولڈر ہے، وہ سائل ہے، وہ پاکستان کی عوام ہے۔ صرف اسی صورت میں ان تک انصاف کی رسائی تیز رفتاری کے ساتھ ممکن ہے اگر یہ معاملات سارے احسن طریقے سے ادا ہوتے رہیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف آپ دوستوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موجودہ حکومت کے کچھ جو وکیل دوست فیصلے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا، کیونکہ یہ ذمہ داری جو بار کا ڈیلیگیشن آیا تھا اپریل میں وزیر اعظم صاحب کے پاس، وہ سونپ کے گئے تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے اسی دن ہدایت کی تھی کہ ان چیزوں پہ فوری عمل ہونا چاہیے۔ پہلی بار تاریخ میں جو آپ کا درینہ مطالبہ تھا کہ وکلاء کی جو گرانٹ ان ایڈ ہے بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز کی، اسے بجٹری گرانٹ کا، بجٹ کا حصہ بنایا جائے، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ اس دفعہ یہ ہوا ہے، اور 10 کروڑ روپے کی جو قلیل سی ایک ایلوکیشن تھی کئی سالوں سے چلی آ رہی، اس کو بڑھا کے 50 کروڑ روپے کیا گیا ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ سب لوگ کہ ہم کتنے مشکل معاشی حالات سے اور کن چیلنجز سے گزر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کا ویژن یہ تھا کہ اگر انصاف کے نظام کو چلانے والوں کو حکومتی امداد نہیں ملے گی، اگر تکنیکی اور فنی امداد ہم نہیں دیں گے تو یہ بہت زیادتی ہوگی۔ اسی طرح میرے آج بہت سارے دوست راولپنڈی، اسلام آباد سے موجود ہیں۔ ایک درینہ مطالبہ تھا اسلام آباد میں لائرز کمپلیکس کا، اور جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ معاملات بہت بگاڑ کی حد تک آگے گئے۔ بڑے سالوں سے تعطل کے شکار اس منصوبے پہ بھی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ، اور وزیر داخلہ صاحب جنہوں نے آج آنا تھا الیکشن کمیشن میں کسی میٹنگ کے حوالے سے، وہ نہیں پہنچ سکے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے ساتھ کام کر کے تو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسل کی فرمائش پہ جو وکلا کمپلیکس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ، جو متصل پارکنگ کا پلاٹ ہے 5 ایکڑ پہ، اس پہ 100 کروڑ کی اس سال ایلوکیشن کی گئی ہے، اس کے ٹینڈرز ہو گئے ہیں، اس پہ انشاءاللہ العزیز اگلے چند روز میں کام شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح لاہور میں جو وفاقی عدالتیں ہیں وہ جگہ جگہ پہ قائم ہیں، اور چھوٹے چھوٹے قبروں میں وزیر اعظم صاحب نے ان تکالیف کا خود جائزہ لیتے رہے ہیں جب ہم پیشیوں پہ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ چیزیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔
تو وزیر اعظم صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ کنڈیشنز جو ہیں عدالتوں کی، اور خاص طور پہ سائلین کے لیے اور وکلاء کے لیے کہ وہ برآمدوں میں کھڑے رہتے ہیں، اس کو ضرور ٹھیک کرنا ہے۔ تو لاہور میں 30 وفاقی عدالتیں جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں ہر جگہ پہ۔ اس کے لیے ایک عظیم منصوبہ جسے کنسیو کیا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، اور پھر اسے ڈی فریزرز میں رکھ دیا گیا، اس پہ دوبارہ کام جاری کروا کے اس کی اپروول ہوئی ہے، اور اس سال انشاءاللہ العزیز وہ جو 30 وفاقی عدالتوں کا منصوبہ ہے تقریباً 4.25 ارب کی لاگت سے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز اگلے ماہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں۔ انشاءاللہ العزیز ترقی کا یہ سفر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جاری و ساری رہے گا۔ میں آپ سب کا ایک ایک کا نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اب آپ اور آپ کے مہمان خصوصی کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ بھون صاحب نے 2 باتیں کی، ایک انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے بارے میں، دوسرا وکلاء پروٹیکشن ایکٹ۔ کابینہ نے منظوری دے دی، وزارت قانون میں کچھ لیگل کمپلیکیشنز تھی کیونکہ کچھ پروسیسز بائی پاس کیے گئے تھے، ان کے حوالے سے تھوڑا سا کام باقی تھا، وہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اطلاع بھی آپ کو جلد آ جائے گی اور یہ کر دیا جائے گا گل صاحب انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح وکلاء پروٹیکشن ایکٹ جو لائرز پروٹیکشن ایکٹ، اس کے ڈرافٹ پہ کنسنسس پیدا کرنے کے لیے تمام بار کونسل سے مشاورت تقریباً ہماری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے 2 ماہ میں وہ بھی آپ کو پارلیمنٹ کے فلور پہ نظر آئے گا۔ میں ایک بار پھر ہاؤسنگ منسٹری کے تمام سٹاف کا شکر گزار ہوں، اور اپنے وزیر اعظم صاحب کا کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا، اور آج وہ سنگ میل آپ نے عبور کیا ہے جو پچھلے 7 سال سے منتظر تھے پاکستان بھر کے وکلاء۔ بہت شکریہ۔